بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، کہا کہ سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے، کسی کو ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے۔ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ جی ایچ کیو میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں تقریب، تینوں مسلح افواج کی طرف سے چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی قوم اور مسلح افواج نے مارکہ حق میں غیر معمولی جرات اور ثابت قدمی دکھائی۔ مارکہ حق کے ملٹی ڈومین آپریشنز کو مستقبل کی جنگوں کے لیے نصابی مثال اور قرار دیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم کا ہمیشہ فخر رہیں گے۔ سائبر سپیس، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم اور آؤٹر سپیس میں ابھرتے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ سمیت نئی ٹیکنالوجی سے افواج کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ مسلح افواج کو ثقافتی طور پر جدید اور مکمل جنگی تیاری والی فوج میں تبدیل کیا جائے گا۔ تقریب میں مارکہ حق میں بہادری دکھانے والے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے ہیروز کو اعزازات دیے گئے۔ پاک انڈونیشیا تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ انڈونیشین صدر ہم منصب آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی اور تعلیم و ثقافت پر تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم نے گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور سیکٹر سے متعلق جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی منصوبوں پر فوری عمل درآمد کی ہدایت، کہا منصوبوں پر تمام متعلقہ ادارے ہم آہنگی سے کام کریں۔ گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور معاشی ترقی ترجیح ہے۔ گوادر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی ترقی کو یقینی طور پر بڑھانے کا سبب بنے گی۔ بجلی کی بلا تعطل فراہمی سے گوادر معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ طلال چودھری کی اداروں کے خلاف بیان بازی کرنے والوں کو وارننگ، وزیر مملکت داخلہ نے کہا کہ اداروں کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ذہنی مریض سے کسی کو بھی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ کندھے نہ ہوتے تو آپ وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتے تھے۔ شبدہ بازوں کو بتایا جائے گا کہ قانون کی عملداری کیسے ہوتی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ ذہنی مریض کے ساتھ ذہنی ڈاکٹر ہی مذاکرات کر سکتا ہے۔ قومی سلامتی پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہتے ہیں انہیں 27ویں آئینی ترمیم منظور نہیں۔ کیا کسی نے پوچھا ہے آئینی ترمیم آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ حالات خراب ہوئے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے سزا یافتہ شخص پارٹی اور ملک چلائے۔ سزا یافتہ قیدی سیاست نہیں کر سکتا۔ ایک شخص سزا یافتہ ہے، وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اب لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، سڑکوں نے نہیں۔ کے پی حکومت کو وفاق سے تعاون کرنا چاہیے۔ ہٹ دھرمی کی روش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عابد شیر علی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب، احسان افضل خان اور عبدالجبار نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ پنجاب میں سینٹ کی نشست کے لیے 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ سابق سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات کے بعد خالی نشست پر 24 دسمبر کو پولنگ ہونا تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عابد شیر علی کو بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں بلدیاتی انتخاب ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواستیں دی۔ ذرائع کے مطابق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کوئٹہ میں امن و امان کی نازک صورتحال ہے اور انٹرنیٹ کی سروس بند ہے۔ سخت موسمی حالات کی وجہ سے عوام نے نقل مکانی کر لی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے رکن قومی اسمبلی اور چیف ویپ حزب اختلاف ملک عامر ڈوگر کو خط۔ سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے عدالت میں زیر التوا کیسز سے متعلق تحریری وضاحت طلب۔ اپوزیشن کی جانب سے سیکریٹریٹ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ عمر ایوب کے کیسز زیر التوا نہیں، تاہم اس کی تحریری تصدیق نہیں کی گئی۔ قائد حزب اختلاف کے تقرر کا طریقہ کار تحریری تصدیق موصول ہونے پر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی جماعت کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے گھر والے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بھارت ماضی میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ بھی کرتا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے جمہوری عمل چلتا رہے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا کہ سندھ حکومت نے تمام کاموں میں ای ٹینڈرنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ ای ٹینڈرنگ کا فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بطور سپریم کورٹ جج کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے حلف لیا۔ حلف برداری میں ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی شرکت۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران ملاخیل نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ کوئٹہ میں حلف برداری تقریب میں صوبائی وزراء، ججز اور وکلاء کی شرکت۔ اسرائیلی آرمی چیف نے یلو لائن کو اسرائیل کی سرحد قرار دے دیا۔ فوج کے سربراہ ایال زمیر نے اعلان کیا کہ غزہ کی پٹی میں قائم کی گئی یلو لائن نئی سرحدی لکیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ غزہ کی وسیع حدود پر آپریشنل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ان علاقوں میں فورسز مستقل رہیں گی۔ فوج حماس کو دوبارہ منظم ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ جب تک آخری یرغمالی کی لاش واپس نہیں مل جاتی، مشن مکمل نہیں ہوگا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان مختصر جنگ بندی کے بعد پھر جھڑپیں، 5 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ تھائی رائل آرمی نے سرحد پر فضائی آپریشن شروع کر دیا۔ کمبوڈیا کی جانب سے فوجی دستوں اور ہتھیاروں کی تعیناتی میں اضافہ۔ ترجمان تھائی فوج کا الزام، دونوں ملکوں کے درمیان 26 اکتوبر کو امریکی صدر کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ میں مزید اضافہ۔ امریکہ نے 55 ایرانی شہریوں کو ملک بدر کر دیا۔ ایران نے شہریوں کے ملک بدر کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ستمبر میں 400 ایرانیوں کو ملک بدری کا نوٹس ملا تھا۔ اس سے قبل 120 ایرانی دوحہ کے راستے واپس آئے۔ ایران نے امریکی امیگریشن پالیسی کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا یورپی یونین میں دوبارہ شمولیت کا عندیہ۔ اپنے بیان میں کہا، یورپی شراکت داروں کے ساتھ مزید قریب آنے کے طریقوں پر بات جاری ہے۔ برطانیہ نے 2020 میں یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ ادھر برطانیہ کا جنگی بحری بیڑوں اور طیاروں کو مصنوعی ذہانت سے منسلک کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا مقصد زیر سمندر ممکنہ روسی خطرات سے بچنا ہے۔ روس کی جانب سے زیر سمندر کیبلز اور پائپ لائنز کو خطرات لاحق ہیں۔ اور انٹر میامی نے میجر فٹ بال لیگ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں وینکوور وائٹ کیپس کو 1 کے مقابلے 3 گولز سے شکست۔ لیونل میسی نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے گول کرنے میں کھلاڑیوں کی مدد کی۔